ہے اور اشرف المخلوقات بھی ہے، اسے مہد سے لحد تک انسانیت کی پیش بہا نعمت کے ساتھ اعلیٰ اخلاقی، معاشرتی اقدار و روایات اور خلافت ارضی کی گراں قدر امانت و وراثت سے نواز کر رب کائنات نے گردش لیل و نہار کو اس کے لیے مسخر اور آغوش زمین اور وسعت افلاک کی اس کی جولانگاہ عمل بنا دیا ہے۔ رب فرماتا ہے فَلَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اپنے حکم سے تمہارے لیے مسخر کر دیا، اور آگے فرماتا ہے تمہارے لیے چاند اور سورج کو مسخر کر دیا جو برابر چل رہے ہیں، اور تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کر دیا۔ حضرات، یہ سب اس لیے ہوا کہ اس کا عطا کردہ قلب صالح علم نافع اور سلیم کے صحیح استعمال سے جہاں ابنائے جنس کی خدمت کر سکے، وہیں اپنے خالق اور مالک کے حضور سر بسجود بھی ہوتا رہے۔ جو سجدہ اس کا مقصد تخلیق بھی ہے اور منتہا عمل بھی ہے، اور اس کی سعادت بندگی بھی ہے، اور اس کے لیے فلاح و نجات دنیوی اور اخروی کی ضمانت بھی اسی میں مشمول ہے۔ رب فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنے ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اولاد سرکار رضوان خدا قادری، حضور سرکار فیضان خدا قادری۔ اس کاروان انسانیت کو اس کے منزل مقصود تک بحفاظت و سلامتی پہنچانے کے لیے منتخب اور برگزیدہ بندگان خدا میں سے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام اور مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام تاریخ عالم کی مختلف ادوار عہود میں مبعوث کیے گئے، جنہوں نے تدابیر تبشیر، دعوت حکمت اور موعظت حسنہ کے ساتھ اپنا فریضہ تبلیغ ادا کیا، اور ان پیغمبران برحق کے لیے صحائف، کتب سماویہ، مشعل دار فانوس ہدایت بنی، اور توفیق یزدی نے انہیں ہر گام پہ سہارا دیا۔ رشد و ہدایت کی قافلہ سالاروں کی تشریف آوری کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چلتا رہا، اور ایک نافع عالم میں ان کی نورانی شعائیں بکھرتی رہی، تاکہ رسول محتشم نبی محترم اس خاکدان عالم کی رونق وزیر و زینت بن کے جلوہ فروز ہوئے، جو دعائے ابراہیم خلیل اللہ بھی ہے اور نبی عیسیٰ روح اللہ بھی ہے، جن کی بعثت بابرکت کا انتظار ان سبھی پیغمبروں نے کیا، جن سے آپ پر ایمان لانے کا عہد و میثاق اس دنیا میں آمد سے نہ جانے کتنے ہزاروں سال پہلے لیا جا چکا تھا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول تشریف لائے جو تمہارے کتابوں کی تصدیق کرے، تو تم ضرور ان پہ ایمان لانا، ان کی مدد کرنا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، میرے نبی کی ہے یہ شان، میرے نبی کی ہے یہ شان۔ رسول تشریف لائے تو تم ضرور ان کی مدد کرنا۔ تو جامع کمالات انبیاء و مرسلین ہی نہیں بلکہ فخر رسولہ، خاتم پیغمبرہ بن کر اس سلسلے زہد کی آخری کڑی بن گئے۔ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں وہ اللہ کے رسول ہے اور سب سے آخر میں آنے والے نبی ہیں۔ آتے رہے انبیاء کما قیل لہم والخاتم حقکم کے خاتم ہوئی تم، یعنی کہ ہوا تفسیر تنزیل تمام، آخر میں ہوئی مہر اکملت لکم۔ زمانے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک شریعت منسوخ، ملت معدوم ہوتی رہی، لیکن دین اسلام ایک ہی رہا، اور اسی دین واحد کی دعوت سارے انبیاء نے دی، جو حضرت رسالت ماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اپنے درجہ تمام اور کمال کو پہنچ گیا، اور اسلام کی اپنی حقیقت کا اعلان اس طرح کر دیا گیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین چاہے گا، اس سے وہ دین ہر کسی کو نہیں۔
ایک صحابی اور ایک یہودی کے بیچ میں جھگڑا لگ گیا، کھیت میں پانی پٹانے کو لے کر جھگڑا لگ گیا۔ یہودی کا کھیت پہلے پڑتا تھا اور مسلمان کا کھیت بعد میں پڑتا تھا۔ اس منافق نے کہا کہ پہلے میرے کھیت کو سیراب کیا جائے گا، اس کے بعد تمہارے کھیت کو پٹایا جائے گا۔ یہودی نے کہا کہ نہیں، پہلے میرے کھیت کو پٹایا جائے گا، اس کے بعد تمہارا کھیت۔ دونوں میں جھگڑا لگ گیا۔ یہودی نے کہا کہ میں اپنا ثالث محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو بناتا ہوں، وہ جو فیصلہ کر دیں گے میں اس فیصلے کو مان لوں گا۔ وہ منافق اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کے راضی ہو گیا اور سوچا کہ حضور تو ہم کو مسلمان سمجھ کے فیصلہ میرے حق میں کر دیں۔ دونوں پہنچ گئے رسول اللہ کے پاس اور تمام معاملات کو حضور کے پاس پیش کیا گیا۔ حضور باتوں کو سنتے رہے۔ پھر حضور نے فیصلہ فرما دیا کہ پہلے پانی یہودی کے کھیت میں پٹایا جائے گا۔ یہودی کے حق میں حضور نے فیصلہ فرما دیا۔ اب جب دونوں وہاں سے واپس باہر آئے تو وہ منافق منہ لٹکائے ہوئے تھا، چہرہ جھکائے ہوا تھا، اور یہودی خوش تھا کہ فیصلہ تو میرے حق میں ہو گیا۔ تو اس منافق نے کہا کہ میں رسول کے فیصلے کو نہیں مانوں گا، چلو عمر کے پاس، عمر جو فیصلہ کر دیں گے میں اس فیصلے کو مان لوں گا۔ یہودی نے کہا حضور نے جو فیصلہ کر دیا وہ اپنی جگہ پہ مسلم ہے، اب تم کو جہاں چلنا ہے چلو، میں چلنے کو تیار ہوں۔ چنانچہ یہ لوگ حضرت عمر کے پاس پہنچتے ہیں اور حضرت عمر کے پاس پہنچنے کے بعد وہ مسلمان کہنے لگتا ہے کہ سارے معاملات کو بیان کرنے لگتا ہے کہ کھیت میں پانی پٹانے کو لے کر کے جو لڑائی جھگڑا دونوں کے درمیان ہوا وہ سارا واقعہ حضرت عمر کے سامنے کھول کے رکھ دیتا ہے۔ لیکن بیچ میں جب بھی حضرت عمر سے بات کرتا تو یہ کہتا رہتا کہ میں مسلمان ہوں، یہ یہودی ہے، میں مسلمان ہوں، یہ یہودی ہے، بیچ میں وہ کہتا رہتا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے جب اس کی ساری باتیں سن لی، پھر حضرت عمر نے یہودی سے پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو؟ تو یہودی نے کہا کہ حضور اس نے جو کچھ کہا، جو کچھ آپ نے سنا، اور بار بار اس نے یہ کہا کہ میں مسلمان ہوں، یہ یہودی ہے، ٹھیک ہے یہ مسلمان ہے، میں یہودی ہوں، لیکن میری ایک بات کو صرف سن لیا جائے، اس کے بعد جو آپ فیصلہ کر دیں گے وہ میں مان لوں گا۔ اس سے پہلے یہ فیصلہ ہم حضور کے پاس لے کے گئے تھے اور حضور نے یہ فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے۔ حضرت عمر کی آنکھیں لال ہو گئی، غضبناک ہو گئی۔ حضرت عمر نے اس مسلمان سے اس بات کی تصدیق چاہی، کیا یہ بات صحیح ہے کہ حضور نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے؟ وہ مسلمان منہ لٹکائے ہوئے کہتا ہے جی ہاں، یہ فیصلہ حضور نے اس یہودی کے حق میں کر دیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر کا چہرہ تمتما اٹھا، غضبناک ہو گئے، اندر گئے، تلوار کو نکالے اور باہر آ کے اس منافق کے گردن کو اڑا دیا۔ ارے تکبیر، نعرے رسالت، عدالت مصطفیٰ، عدالت عمر، عدالت عمر فاروق، نعرے تکبیر، سید شاہ فیضان خدا قادری۔ اب منافقوں نے یہ حلہ اڑا دیا کہ عمر کو مسلمانوں ہی کا قتل کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کا ہی قتل کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کو ہی قتل کر رہے ہیں۔ حلہ ہوتے ہوتے یہ خبر حضور تک پہنچی۔ حضور نے حضرت عمر کو بلایا، حضرت عمر حاضر ہوئے۔ جب حضرت عمر حضور کے پاس حاضر ہوئے فوراً جبریل امین یہ آیت لے کے نازل ہو گئے، قسم ہے پروردگار کی وہ تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے جھگڑوں میں آپ کو اپنا حاکم نہ مان لے اور آپ کو فیصلہ کر دے، اپنے دلوں میں کوئی خلش باقی نہ رکھے اور چپ چاپ سے آپ کے فیصلوں کو تسلیم کرے۔ نعرے رسالت، اختیارات مصطفیٰ، اولاد پیغمبرہ، سرکار فیضان خدا قادری۔ قسم ہے پروردگار کے وہ ہرگز مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک کہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو اپنا حاکم نہ مان لے اور آپ جو فیصلہ ان کے درمیان کر دے اسے تسلیم کر دے اور اپنے دل میں کوئی خلش باقی۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم لوگ رسول کو ماننے والے ہیں، ان کے فیصلوں کو ماننے والے ہیں، بزرگان دین کو ماننے والے ہیں، اولیاء کرام کو ماننے والے ہیں۔ رسول نے فرما دیا المرء مع من حب، ہر انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا
جس سے وہ محبت کرتا ہے. ہم غوث سے محبت کرتے ہیں, ہمارا حشر غوث کے ساتھ ہوگا. ہم خواجہ سے محبت کرتے ہیں, ہمارا حشر خواجہ کے ساتھ ہوگا. ہم شاکر پیا سے محبت کرتے ہیں, ہمارا حشر شاکر پیا کے ساتھ ہوگا. ہم رضوان الہدیٰ سے محبت کرتے ہیں, ہمارا حشر رضوان الہدیٰ کے ساتھ ہوگا. تو ہمارا حشر ان کے ساتھ ہوگا تو کس بات کا ڈر ہے؟ نعرے تکبیر, نعرے رسالت, شیر سید شاہ رضوان الہدیٰ قادری, حضور سرکار مفتی فیضان الہدیٰ قادری, خاندان نبی, خاندان ولی. نعرے تکبیر. اور جب ہمارا حشر ان کے ساتھ ہوگا تو پھر ہمیں کس بات کا ڈر ہوگا؟ کسی بات کا ڈر نہیں, کیونکہ ان کے بارے میں, اولیاء کرام کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کے ولی وہ ہے جس پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. تو جب کل قیامت میں یہ بے خوف یہ بے غم ہوں گے تو پھر ہم بھی بے خوف بے غم ہوں گے. اور جو لوگ اولیاء کرام سے دشمنی رکھتے ہیں, بزرگان دین سے دشمنی رکھتے ہیں, جلن رکھتے ہیں, تو سمجھ لیجیے کہ اس نے اپنی لڑائی اللہ سے بھی رکھی ہے. کیونکہ رب نے فرما دیا, حدیث قدسی ہے, من آتی ولی فقط آذنتہ بالحرب, اس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں. حضرات گرامی, ہم لوگ وہ ہیں جو اولیاء کرام کو بھی مانتے ہیں, اور جب مسجد صدا دی جائے تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں. اور ہم لوگ ویسے نہیں ہیں تو صرف نماز کرتے ہیں اور اولیاء کرام کو چھوڑ دیتے ہیں, اور نہ ہی ان لوگوں کی طرح ہے تو صرف ولی کرتے ہیں اور نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ کے درمیان بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں جو نماز کا کھلے طور پہ انکار کر دیتے ہیں, کہتے ہیں یہ وہ نماز تھوڑی ہے جو حضور نے لایا, یہ وہ نماز تھوڑی ہے جو طریقہ بتایا گیا, یہ وہ نماز تھوڑی ہے جو نماز دنیا میں بھیجا گیا. کیسے پڑھنا ہے, کیسے کرنا ہے, کیسے ادا کرنی ہے, کیا جانے ہیں. جبکہ حضور نے فرما دیا صلو کما رأیتمونی اصلی, تم نماز پڑھو اس طرح جس طرح میں پڑھتا ہوں. جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اسی طرح تم بھی نماز پڑھو. جس طرح مجھے دیکھتے ہوئے تم نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اس سے تم بھی دیکھو. تو صحابہ کرام نے رسول کو نماز پڑھتے دیکھا تو صحابہ کرام نے اسی طرح نمازیں پڑھی, اور تابعین نے صحابہ کرام کو دیکھا تو تابعین نے صحابہ کی طرح نماز پڑھنے لگے. تابعین کو دیکھ کر سلف الصالحین نے دیکھ کر نماز پڑھنے لگے. ان کو دیکھ کے اولیاء کرام سے ہم لوگ جس طرح رسول نماز پڑھے وہ صحیح صحابہ پڑھے, وہ صحیح تابعین پڑھے, وہ صحیح تبع تابعین پڑھے, سلف الصالحین پڑھے, ائمہ کرام پڑھے, عامہ متوسلین پڑھے, بزرگان دین پڑھے, ان کے ماننے والے. جو بزرگان دین کو ماننے والا ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے, اور جو شیطان کو ماننے والا ہے وہ انکار کر رہا ہے. کیونکہ رب نے فرما دیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, تمہیں آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے بھٹکائے گا. اسے سنبھل کر رہو, بچ کر. حضور نے فرما دیا صلو کما رأیتمونی اصلی, تم نماز پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو صحابہ نے دیکھا, اسی طریقے کو اختیار کر لیا, نوٹ کر لیا. تابعین نے دیکھا صحابہ کو پڑھتے ہوئے, یہ رسول کو اسی طرح سے دیکھ کے پڑھے تھے, ہم بھی اسی طرح پڑھ لیں گے. ائمہ کرام متوسلین نے دیکھا کہ تابعین نے اس طرح سے پڑھا تھا, انہوں نے اس طرح لکھا تھا, وہ لوگ اس طرح پڑھنے لگے. اولیاء کرام پڑھنے لگے, ان کے ماننے چاہنے والے. سبحان اللہ. تو منافق ہر جگہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تشریف لے گئے, ایک جنگ میں تشریف لے گئے. اثناء سفر میں ایک صحابی کا اونٹ گم ہو گیا. انہوں نے اپنے عقیدے کے مطابق حضور کے پاس حاضر ہو کے فریاد کی, اور غیب کی خبر رکھنے والے رسول سے اپنے گم شدہ اونٹ کا پتہ دریافت. حضور نے اپنے علم کی روشنی میں فرما دیا کہ تمہارا اونٹ فلاں وادی میں فلاں مقام پہ کھڑا ہوا ہے. چنانچہ وہ صحابی حضور کے بتائے ہوئے مقام پہ روانہ ہو گئے. اب لشکر میں کچھ منافقین بھی تھے. انہیں جب یہ اطلاع ملی کہ حضور نے کسی گمشدہ اونٹ کا پتہ بتایا ہے تو ازراہ طنز وہ کہنے لگے کہ محمد نے بالکل فرضی خبر دی ہے, چھپی ہوئی باتوں کا حال انہیں کیا معلوم. وما یدری محمد الغیب, محمد غیب کی باتیں کیا جانے. انہوں نے بہت بیکار بات کی, چھپی ہوئی بات کا حال انہیں کیا معلوم.
جب یہ لوگ مدینہ واپس آئے حضور کو خبر پہنچی کہ فلاں فلاں لوگ حضور کے علم کے بارے میں اس طرح کا طنز کر رہے تھے، سرکار نے ان سے بلا کر کے سوال کیا، کوشچن کیا، پوچھا گیا تو بدل گئے، کہنے لگے کہ ہمارے قوم کے چند نافذ لڑکے جو ہی اداہ مذاق آپس میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ ویسے ہم لوگ حضور کے غیب جاننے کے منکر نہیں ہیں، ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے جو عام صحابہ کرام کا۔ ابھی اپنی صفائی میں وہ یہ بیان دے ہی رہے تھے کہ فوراً جبریل امین یہ آیت لے کے نازل ہو گئے، قل باللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ کیا مذاق کرنے کے لیے اللہ اس کی آیتیں اس کا رسول ہی رہ گیا ہے؟ باتیں نہ بناؤ، ایمان قبول کرنے کے بعد تم کافر مستقبل۔ تکبیر، نعرے رسالت، خاندان مصطفیٰ، شہزادہ نبی حضور سرکار فیضان الہدی قادری۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان قبول کرنے کے بعد تم کافر و مرتد ہو گئے ہو۔ حضرات اس آیت کا تیور تو دیکھیے کہ تنبیہات کی لگاتار سرزنش لرزا دینے کے لیے کافی ہے۔ اس آیت سے پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ رسول کے شان میں کسی طرح کا اہانت امیز جملہ فقط رسول ہی کا انکار نہیں، خدا کا بھی انکار ہے۔ آج جو لوگ توحید اور خداوندی کا نام نہاد سہارا لے کر اس کے رسول کی تنقیص کرتے ہیں، اس گمان میں نہ رہے کہ تنقیص رسول کی ہی ہے، بلا تفریق یہ تنقیص شان خداوندی کی بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ رسول کے بارے میں علم غیب کا عقیدہ کوئی فرضی چیز نہیں ہے، اس کا مذاق اڑایا جائے۔ حضرات دنیا میں بڑے سے بڑے گناہوں کی معذرت قبول کی جا سکتی ہے، لیکن شان رسول میں گستاخی کا جملہ استعمال کرنے والوں کی کوئی تعویل نہیں سنی جائے گی۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ کلمہ کوئی اور اسلام کی ظاہری نشانیاں توہین رسالت کے نتائج و حکام سے کسی کو بچا نہیں سکتی۔ لاکھ کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے، تنقید شان رسول کے ارتکاب کے بعد اس کے لیے دائرہ اسلام میں اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تکفیر کے ذریعہ اس کے اخراج کا اعلان کر دینا ضروری ہے تاکہ مسلم معاشرہ اس کے نمائشی اسلام سے دھوکہ نہ کھا سکے اور اس کے ساتھ دین اشتراک کا کوئی تعلق باقی نہ رکھا جائے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ صحابہ کرام کے درمیان بھی منافق موجود تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے اور اپنے گروپ کے پاس جاتے کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ ٹھیک وہی حال کچھ آج کل بھی دیکھا جاتا ہے، اپنے درمیان بھی دیکھا جاتا ہے۔ حضور نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور نے فرمایا قیامت کے قریب ایسے بدترین شخص کو دیکھو گے جو دوگلا ہے، ادھر رہ کے ادھر کی باتیں کرے گا، ادھر رہ کر ادھر کی باتیں کرے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شیر سید رضوان الہدی قادری۔ شاعر کہتا ہے، ایک شعر ہے، مسجد تو بنانی شب بھر میں ایمان کی حرارت، لیکن آپ کا ایمان کیسا ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ ابھی تک آپ کے بیچ میں ایک مسجد تک نہ بن سکے۔ کوئی منافق ہے جو ادھر رہ کر کے آپ کی باتیں کرتا ہے، ادھر رہ کر کے ادھر کی باتیں کرتا ہے۔ کوئی ہے جو میرے پاس رہ کر میری باتیں کرتا ہے، اس کے پاس جا کے اس کی باتیں کہتا ہے۔ ایک بھائی جو میرا قدم چومتا ہے، ایک بھائی اس کا قدم چومتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور سرکار فیضان الہدی قادری۔ ورنہ اگر ایک سائی ہوتی، بھائی چارگی ہوتی، آپس ملاپ محبت ہوتی تو پل بھر میں شب بھر میں مسجد بن جاتا۔ خدا را قیامت کے دن کیا جواب دیجیے گا کہ آپ کے محلے میں ایک مسجد تک نہیں؟ لوگ تو چھوٹے چھوٹے محلے میں دو مسجد بنا اور یہ اتنا بڑا محلہ یہاں ایک مسجد نہیں ہے، کیونکہ اس بیچ میں کوئی شخص ایسا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے کہ نہ بنا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ کوئی بنانے جا رہا ہے تو لگوا دیے کسی طرح، تو سدھر جائیے دین کے فائدے کے لیے
کہ ہم کو تھوڑا سا دین کا فائدہ ہو جائے، اس لیے ادھر بھی تعلق رکھ لیتے ہیں۔ اسی کے لیے فرما دیا گیا دوست، مصلحت کوشی کا دور جاتا رہا، دودھ اور پانی الگ الگ، جو کچھ کہو ڈنکے کے چوٹ پر کہو، دین میں چکنی چپڑی باتیں درست نہیں، سمجھ میں نہیں آتا، تمہیں کب تک بھجوا جائے؟ بتاؤ آخر کون سی ترشائی سے پیدا کر دی جائے جس سے تمہاری نیند ٹوٹ جائے، نشہ ٹوٹ جائے اور تم بیدار ہو جاؤ؟ سوچ لو، آپ کی یہ چولا بدلنے والے کل قیامت میں تمہارا ساتھ نہیں دینے والے، مگر کوئی ساتھ دے گا نہیں مگر سکتا حضور سرکار سے رضوان خدا قادری، میرے نبی کی ہے یہ شان، میرے نبی کی ہے یہ شان، میرے نبی کی ہے یہ شان، کرامات رضوان خدا، معجزات مصطفیٰ، سرکار فیضان خدا قادری۔ دین میں چکنی چپڑی باتیں درست نہیں، جو کچھ کہو ڈنکی کے چوٹ پر۔ انسان کا خونی رشتہ نہیں ہوتا ہے، ایمانی رشتہ ہوتا ہے۔ جب وہ میرے قرآن کا انکار کر دیتا ہے، جب میری وہ نمازوں کو نہیں مانتا ہے، جب میرے روزوں کو نہیں مانتا ہے، میرے حج کو نہیں مانتا، تو ان کے پیچھے کیوں جانا؟ صرف معرفتی کہنے سے بات نہیں ہو جاتی۔ چشتیہ ٹوپی دیکھے ہے نا، اس کے 4 کونے ہوتے ہیں۔ عثمان ہارونی فرماتے ہیں کہ 4 کونے ہوتے ہیں، پہلا کونا شریعت کا ہے، دوسرا کونا طریقت کا ہے، تیسرا کونا حقیقت کا ہے، چوتھا کونا معرفت کا ہے۔ تو جو شریعت تک نہیں پہنچ سکتا وہ طریقت تک نہیں پہنچ سکتا، اور جو طریقت تک نہیں پہنچ سکتا وہ حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا، اور جو حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا وہ معرفت تک۔ سبحان اللہ۔ معرفت تک پہنچنے کے لیے پہلے شریعت میں آنا ہوگا، شریعت میں آؤ گے تو طریقت کو پہنچو گے، طریقت کو مانو گے تو حقیقت کو پہنچو گے، حقیقت میں آؤ گے تو معرفت۔ جبکہ فرماتے ہیں علماء کرام کے منہ سے کبھی سنے ہوں کہ ہم لوگ کسی پیر کو نہیں مانتے، کسی پیر کو نہیں مانتے، ہم شریعت کو مانتے ہیں، اور شریعت جسے پیر کہتی ہے ہم اسی کو کہتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اپنے دامن کو بچائیے، دلوں کو صاف کیجیے، اپنے دلوں میں اپنے بھائیوں کے لیے خلش کو دور کیجیے، ایک ہو جائیے، اپنے بچوں کو برے راہ پہ جانے سے بچائیے، بدعقیدوں کے برے عقائد سے بچائیے۔ آج کل بہت سے لوگ شادی بیاہ بھی کر دیتے ہیں بدعقیدوں کے یہاں، تو شادی بیاہ کرنے سے بھی رکیے، ان کے یہاں شادی بیاہ کیجیے گا بدعقیدوں سے تو نکاح نہیں ہوگا، پھر زندگی بھر گناہ کماتے ہیں، تو گناہ سے بچیے۔ دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، راہ حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے، آدھی روٹی کھائیے لیکن تعلیم ضرور دیجیے، کیونکہ جب وہ پڑھے گا تب وہ اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سیکھے گا، سماج میں رہنے کا طریقہ سیکھے گا، لوگوں سے بول چال کا طریقہ سیکھے گا، زندگی کو صحیح طریقے سے گزارنے کا طریقہ گزرے گا۔ اور آج کا جو ماحول ہے، اگر نہیں پڑھو گے تو گم ہو کے رہ جاؤ گے، کھو کے رہ جاؤ گے، اور جو پڑھے گا تو تعلیم یافتہ ہوگا وہی بچے رہے گا۔ لیکن تعلیم بھی ایسی ہونی چاہیے جو اس کے مصطفیٰ دل میں ہونی چاہیے، رسول کی محبت جس ادارے سے ملتی ہو اسی ادارے سے۔ اور ایسے ادارے بہت ہیں جو تعلیم کے نام پہ آپ کے دل سے عشق مصطفیٰ کی روشنی کو بجھا دیتا ہے، چراغ کو بجھا دیتا ہے، تو اس چراغ کو جلائے رکھیے اور ایسے جگہ سے تعلق رکھیے، ایسے جگہ میں اپنے بچوں کو ڈالیے، مدرسوں میں ڈالیے کہ دیکھ لیجیے کہ وہاں کے لوگوں کا حال، وہاں کے لوگوں کے دلوں کا حال مصطفیٰ کی جانب سے کیا ہے، رسول کی جانب سے کیا ہے۔ تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو راہ حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم لوگ سب ایک دوسرے سے مل جل کر رہے، اور جلد سے جلد اللہ توفیق دے کہ ایک مسجد، حسین مسجد قائم کرے،
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्जिद नबवी, मक्का मदीना, बगदाद शरीफ, पिंड शरीफ, नारे तकबीर। हम लोग तो नमाजी है जी, हाथ उठाइए। है तो नमाजी है तो फिर मस्जिद क्यों नहीं? मस्जिद होनी चाहिए, और मस्जिद उसको नहीं चाहिए, नमाज उसको नहीं चाहिए जो यजीद को मानने वाला। यजीद ही वो शख्स है जिसने सबसे पहले नमाजें छोड़नी शुरू की, और उसी का मानने वाला आज भी नमाज छोड़ रहा है। हम लोग यजीदी नहीं, हम लोग हुसैनी, हम लोग हुसैनी हैं। वो हुसैन जिन्होंने नमाज के लिए अपने गर्दने कटा दी। हदीस है, फरमाया गया तरक सलात मुकाम दिन फकत कफर, जिसने जान मुझ के नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। यहाँ तो एक नमाज का इनकार ही करते बैठे, खुदा जाने उनका क्या हाल है। अल्लाह हम सबको सौम सलात का पाबंद बनाए, नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, बुजुर्गों के दर से जोड़ने की तौफीक अता फरमाए। आइए यही अपनी बात मुख्तसर खत्म करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तूब अलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।